بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اداروں کے اوپر حملہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہوتا تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا. پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر میں گنوانا شروع کروں، ایک لمبی لسٹ ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا ہے، لیکن جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اس تناظر میں اگر دیکھتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا، یا مزید کیا آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کرن، سب سے پہلی بات تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ بہت ہی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمیشہ پی ٹی آئی کو یہ ہدایت دی کہ خدارا اس پارلیمنٹ کی جو توقیر ہے اس کو آپ قائم رکھیں، آپ اپنا پارلیمانی کردار ادا کریں اور آپس میں تفرقہ اور نفرت کی سیاست کو سائڈ پہ کر کے ایکسٹریمزم کی سیاست کو سائڈ پہ رکھے، اور یہ جو ہیٹ پالیٹکس ہے اس کو سائڈ پہ، اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو آپ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس پروپیگنڈسٹ پارٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس پروپیگنڈا کی سیاست کو سائیڈ لائن کر کے آپ صحیح معنوں میں آ کے عوام کی خدمت کریں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے فرام دی اسیسینیشن آف شہید ذوالفقار علی بھٹو ٹو دی اسیسینیشن آف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان اٹھایا ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جدوجہد اور سٹرگل ہے اس کے اندر جیلیں ہیں، اس کے اندر کوڑے ہیں، اس کے اندر بہت بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح طور پر اپنی تقریر میں بھی شہید محترمہ کی 18ویں برسی کے موقع پر بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ پیپلز پارٹی نے کبھی نفرت کی، ہیٹ کی اور انتقام کی سیاست نہیں کی. بالکل، ہم نے اور ہمیشہ مفاہمت کی بھی رواداری بات کی کی. انہوں سیاست نے کی ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے کہا کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، راستہ یہیں سے نکلے گا. میرے لیے حیرانی کی بات یہی تھی ناز صاحبہ کہ جب کل بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کا راستہ یہیں سے نکلے گا، تو آج کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. تو ایک تو کیا ہونا چاہیے، دوسرا زرداری صاحب کیا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں پھر مذاکرات کے حوالے سے یا راستہ نکالنے کے حوالے سے؟ کرن، پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں. میں صرف یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اور جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ان کو پھینٹیاں لگاؤں، ان کو رلاؤں گا. آپ کو یاد ہے یہ الفاظ کہ ان کو رلاؤں گا، جیلوں میں سے ان کی ساری سہولتیں چھینوں گا؟ یہ کون کہا کرتا تھا؟ یہ کون کہا کرتا تھا؟ اور تب ہم کہتے تھے کہ یہ جو پہیا آپ ہے، کو بھی جو یاد وہیل ہوگا ہے، کیونکہ آپ اس یہ وقت پی ٹی گھومتا آئی کا رہتا حصہ ہے. ہی تھی. نہیں. This was not the time. نہیں، میں نے پی ٹی آئی کو بہت اچھے بھلے وقت میں چھوڑا تھا. میں نے حکومت میں مراتے نہیں لی، نہ میں نے ان لیکن کی ناز صاحب، آ کے آپ جانتی حکومت ہیں کا. یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ وہ گلے میں رسیاں ڈال کے لاہور کی سڑکوں پر بھی گھسیٹنا تھا، پیٹ پھاڑ کے پیسہ بھی نکالنا تھا. تو یہ تو سیاسی سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں نا. If you allow me تھوڑا سا uninterrupted میں اپنی مکمل بات کر لوں. یہ سیاسی گفتگویں محض نہیں تھی، یہ وہ انتقامی کارروائی تھی جس کے نتیجے میں پچھلی حکومت میں، جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، انہوں نے آگے اپوزیشن کے بینچز کے فرنٹ لائن کے تمام ممبروں کو اکراس دا بورڈ، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ہر اپوزیشن کے ممبر کو انہوں نے جیلوں میں جھوٹے کیسز پہ، نیب میں کسی پہ منشیات ڈال دو، کسی پہ کچھ ڈال دو، کسی کو راہ چلتے پکڑ لو، اور لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات کر کے ان کو جیلوں میں ڈال کے they were enjoying this. اس انتقام کو، اس نفرت کی پالیٹکس کو یہ انجوائے کر رہے تھے. ان کو احساس نہیں تھا کہ آج ہم حکومت میں ہیں، کل اپوزیشن میں ہوں گے اور یہ چکی گول گول پستی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کچھ برداشت کیا اور صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی جمہوریت میں بات کی، اور آج بھی ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں مفاہمت کے دروازے بند نہیں ہوتے. لیکن مجھے بات مکمل کرنے دیں. مگر دیکھیں کرن، بات یہ ہے کہ جیل کے اندر سے بیٹھا ہوا ایک شخص اگر ٹویٹ کرتا ہے اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف جس قسم کے غلط الفاظ اور نازیبہ جملے استعمال کرتے ہیں، اور ابھی تک 9 مئی والا بیانیہ لے کر اگر آپ جاری رکھتے ہیں، تو آپ کہیں پر بھی جائیں گے آپ کو ایجیٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اس ملک کے اندر آپ نفرت کے بیچ مجھے بتائیے نا، زرداری صاحب کوئی کردار ادا کریں گے؟ یہ جو ناز صاحبہ ہم مفاہمت کی بات سن رہے ہیں، مذاکرات کی بات سن رہے ہیں، تو کیا زرداری صاحب اس کے لیے کوئی کردار ادا کریں؟ کیونکہ کل جب آپ کے چیئرمین نے یہ بات کہی بی بی صاحبہ کی برسی کے موقع پر، تو اس وقت پھر یہی سوال گونجتا ہے ذہنوں میں کہ کیا زرداری صاحب اپنا کوئی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مفاہمت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے ممبران آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، اس کو مفاہمت کہتے ہیں.
اور اگر جب آئینی ترامیم ہوتی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. یہ نہیں ہوتا کہ جب آئینی ترامیم آئے تو آپ بیٹھ کر شور مچائیں, آپ غلط جملے کسیں اور آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے اور آپ ہر بات پہ ایک ہی مدعا لے کر آ جائیں کہ جناب جیل سے رہا کیا جائے ان کے لیڈر کو. یہ پالیٹکس نہیں ہوتی. سیاست کے اندر 12 سال کی قید زرداری صاحب نے کاٹی ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نظریے پہ قائم دائم رہی. ہم نے کبھی بھی صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے, اور اسی مفاہمت کے حوالے سے نا مجھے وہ ایاز صادق صاحب کی بات یاد آ گئی. کل کہہ رہے تھے وہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بٹ صاحب مل کر کھیلنے کا, لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ رکھتی ہے. آج بلاول صاحب سے سوال ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنی لمبی اننگز, کون کتنی لمبی اننگ کھیلے گا اور یہ کمبینیشن کیا ہوگا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ذرا معین ریاض قریشی صاحب کی باتوں کا جواب دے دوں, یا یہ سادگی سے اتنی باتیں کر رہے ہیں, کتنے پیار محبت سے کہہ رہے ہیں جی کہ جب وہ سہیل افریدی نکلا ان کو روکا گیا, بڑی مشکلیں پیدا ہوئی, پانی نہیں ملا, کھانے کو نہیں ملا. یہ تو وہ کربلا کے وہ منظر پیش کر رہے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ ہے اپنے صوبے کا, آپ دیکھتے تھے وہ جو وزیر اعلیٰ آتا تھا تو اپنے ساتھ کیا فورسز اور چیزیں اور کھانا تو کیا ہر چیزیں ساتھ لے کے آتے تھے, اور گنے بھی اٹھا کے آتے تھے, نہیں چھوڑیں گے. یہ ان کو کہا تھا اگر آپ ایک جمہوری طریقے سے آئیں گے تو آپ میں کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں ملے گی. یہ آئے ہیں, یہ ان کو وہاں انہوں نے بار میں خطاب کرنا تھا پنجاب اسمبلی میں, ان کا کیا پوزیشن کو جی ہم نے ان کو بلایا. آپ مجھے بتائیں یہ گئے ہیں وہاں, اگر لوگوں نے دکانیں بند کر دی یا ان کا استقبال نہیں کیا تو یہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کا قصور, آپ نے روک دیا. ہم نے روک دیا کہ لوگ آپ کے لیے نہیں آئے. آپ 2 سال سے پنجاب اسمبلی میں بیٹھے نا, اپوزیشن کیا کر رہی ہے. سہیل افریدی صاحب جا کے وہاں کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ, پھر وہ گنڈا ہی لے گئے نا. چلیں آپ کا جواب آ گیا, آپ کا سوال آ گیا نا سر, میرے سوال پہ بھی تو آ جائیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ یہی رویہ رکھیں گے جس طرح یہ چل رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جب بھی یہ رویہ رکھیں گے قانون اپنا راستہ لے گا. جب قانون اپنا راستہ لے گا تو پھر آپ کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. اپنا رویہ چینج کر لیں. میننگ والا جواب بھی دیتے ہیں ایاز صادق صاحب اور بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم جو جتنی بھی کولیشن میں جماعتیں ہیں نا حکومت میں, ہمارے اگر 100 اختلافات ہوتے ہیں تو اختلاف جو ہوتا ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جب یعنی اختلاف چل رہا ہے کیا کوئی؟ نہیں دیکھیں نا, جب ہم جو سیکنڈ ہوتے ہیں نا لیڈرشپ, وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بھی آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں بھی جب لیڈرشپ بیٹھتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. ابھی کوئی اختلاف چل رہا ہے کیا؟ کیونکہ ذرا الگ الگ نیریٹو آ رہا ہے. نہیں دیکھیں کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ کو سامنے نظر آئے گا. سر فی الحال میری ٹیم میرے ساتھ اختلاف کر رہی ہے, مجھے بریک لینا ہے. 3 سال بریک لیجیے ناظرین, میرے تینوں معزز میں موجود ہیں. بریک لیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.